بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما العدل فهو تغیر اللفظ من صیغة الاصلیة الى الصیغة الاخرى تحقیقا او تقدیرا. بھائی اسباب منع صرف آج شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو اسباب منع صرف ہے وہ ہے عدل. فهو تغیر اللفظ من صیغة الاصلیة الى الصیغة الاخرى، وہ ہے پھرنا لفظ کا صیغے اصلی سے دوسرے صیغے کی طرف، تحقیقاً او تقدیراً، یا تو تحقیقاً ہو گیا تقدیراً ہوگا. بھائی صیغے کو پھرنا ایک لفظ سے دوسرے لفظ کی طرف اس طرح تو اس پر کوئی صرفی قانون نہ لگے، کیونکہ اگر صرفی قانون لگا تو پھر وہ عدل نہیں ہوگا. بھائی جیسے قال اصل میں کیا تھا؟ قاولا، اس پر قانون لگا. وا مفتو ما قبل اس کا وا متحرک ما قبل اس کا مفتو تھا، اس کو الف سے بدل دیا. کس قانون تھا؟ ایک قانون ہے. یہاں با اصل میں بیا تھا، تو اس تبدیلی کو نہیں کہتے اس کو. یعنی تبدیلی ایک صیغے کی دوسری سے اس طرح ہے کہ کوئی صرفی قانون نہ لگے، یعنی بغیر قانون کے. کیونکہ بھائی نحو والے حضرات نے دیکھا کہ بعض ایسے صیغے تھے جو عرب لوگ اس کو تبدیل کر کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی قانون بھی لاگو نہیں ہوتا تھا، تو وہ تبدیلی بغیر قانون کے ہوتی تھی. نحوی نے بتایا کہ عرب اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال بھائی عمر، عمر یعنی عرب میں دیکھا جائے تو اس کو ایک تو عمر پڑھتے تھے، کوئی اس کا صیغہ نہیں مل رہا تھا کہ اس کو عرب میں صرف میں کوئی اس کا صیغہ ہو. صرف میں اس کا کوئی بھی صیغہ نہیں ہے، عمر کا کوئی بھی صیغہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور عرب اس کو استعمال بھی کرتے تھے. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اس کو تنوین بھی نہیں پڑھتے، کسرہ بھی نہیں دیتے. تو یہ پہلے آپ سے معلوم کروں، پہلے عربی گرامر تھا یا عربی زبان تھی؟ اب عربی زبان تھی پہلے. ٹھیک ہے، پہلے عرب تھے یا پہلے گرامر تھا؟ عرب تھے. بھائی عرب جب پڑھتے ہیں، مثال جانی زیدن بولا، اب زیدن وہ رفع پڑھتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مرفوع کیوں ہے، یہ فاعل ہے، مفعول ہے، ما لم یسم فاعل ہے، کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ تو زبان اپنی بولتے جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو ہمارے نحوی حضرات تھے اور صرف انہوں نے تحقیق کر کے ان عربوں کے جتنی بھی زبان تھے اس پہ قوانین بنائے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم سندھی میں جب بولتے ہیں، کوئی دیہاتی آدمی بولتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، لیکن سندھی صحیح بولتے ہیں غلط بولتے ہیں؟ صحیح بولتے ہیں، وہ ان کی زبان ہے. اسی طرح عرب زبان بولتے تھے، تو یہ عربوں کو دیکھ کر اس کے قوانین بعد میں بنائے. تو بعد اس نے دیکھا کہ یہ ہمارے صرفی قوانین کے مطابق یہ کوئی بھی صیغہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کو دیکھا کہ یہ تبدیل ہوا ہے. پھر تبدیلی دو قسم کی تھی. ایک انہیں دلیل ملی کہ بھئی یہ دلیل ہے اسی لیے تبدیلی ہوئی. بعض ایسا تھا جس کی دلیل نہیں ملی، بس عرب پڑھتے تھے، اسی کو اس لیے غیر منصفہ کو بول دیا، عدل بول دیا. مثال عمر، عمر بھائی کیسے عمر پڑھتے ہیں اسے کوئی پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے، پھر مان لیا کہ اصل یہ چیز تھی، اب اس کو یہ بنا دیا جس کی دلیل، یہ مان لیا گیا ہے، یہ مان لیا گیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، پھر اسے تقدیراً بولا جائے گا. جس کی ملی دلیل میں اس کو تحقیقاً بولا جائے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ فَهُوَ تَغَيُّرُ اللَّفْظِ مِنَ صِيغَةِ الْأَصْلِيَّةِ إِلَى الصِّيغَةِ الْأُخْرَى، وہ ہے پھرنا لفظ کا صیغے اصلی سے صیغے دوسرے کی طرف، تحقیقاً یعنی جس کی دلیل ملی، او تقدیراً جس کی دلیل نہیں ملی. وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْوَزْنِ
وزن الفیل اصلاً، اور یہ نہیں جمع ہوتا فعل وزن فعل سے کبھی بھی. بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ عدل کے اوزان الگ ہے، فعل کے اوزان الگ ہیں، دوسرے دونوں ایک ساتھ کے نہیں ملتے. عدل کے وہ اوزان 6 حاشیے میں لکھے ہوئے ہیں، 3 نمبر حاشیہ ہے نا، یہاں 6 اس کے اوزان ہے، جو بعد میں آپ پڑھ لینا. تو یہ 6 اوزان 3 نمبر حاشیے میں ہیں. تو یہ عدل کے اوزان الگ ہیں، اس کے اوزان الگ ہیں. اگر اس کا وزن ہوگا تو اس کا وزن نہیں ہوگا، اس کا وزن ہوگا اس کا وزن نہیں ہوگا، یعنی وزن میں فرق اس لیے سے نہیں ملے گا. ولا یجتمع مع الوزن الفعل اصلا، یہ وزن فعل اصل کبھی بھی نہیں ہوتا. ویجتمع مع العلمیت، ہاں یہ علم کے ساتھ ملے گا. بھائی یہ سمجھیں کہ بھائی غیر منصرف کے 2 سبب ہوتے ہیں نا. اب کوئی بولے کہ ایک سبب اس کا عدل ہے، دوسرا وزن الفعل ہے، ہم بولیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ عدل اور وزن الفعل ایک میں نہیں ہوتے. ہاں کوئی یہ بولے کہ بھائی اس کا 2 اسباب منع صرف میں غیر منصرف میں، ایک عدل ہے ایک علم ہے، ہاں بولیں ہاں یہ مل سکتے ہیں. تو ایک ہی چیز میں وزن الفعل بھی ہو اور عدل بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یا عدل ہوگا یا وزن الفعل ہوگا. ہاں یہ بولیں کہ ایک ہی چیز میں علم بھی ہو عدل بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بتا رہا ہے. عدل اور وصف ہو، ہاں وصف بھی ہو سکتا ہے. فهو تغیر لفظ صیغۃ الاصلیۃ الی صیغۃ الاخری، یہ ہے پھرنا لفظ کا صیغہ اصلیت سے صیغہ دوسرے کی طرف تحقیقاً و تقدیراً. ولا یجتمع مع الوزن الفعل اصلا، یہ کبھی وزن فعل اصل نہیں ملتا. ویجتمع مع العلمیت، ہاں یہ علم سے مل سکتا ہے. کعمر و ظفر. اب عمر کیوں بول رہا ہوں؟ عمرہ کا حرف جا رہا ہے نا. کعمرہ کیوں بول رہا ہوں؟ کعمری کیوں نہیں بول رہا ہوں؟ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے، حرف جا رہا ہے لیکن ہم نصب پڑھ رہے ہیں. کعمر و ظفر. ابھی عمر اور ظفر اس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی کہ یہ کیسے عمر اور ظفر ہوا، کیونکہ اس کا کوئی وزن ہمیں صرف میں نہیں ملتا. پھر مان لیا گیا ہے یہ کہ بھئی عمر اصل میں عامر تھا، ٹھیک ہے، بروزن فاعل، ٹھیک ہے، اور اس سے عمر ہو گیا ہے. ظفر اصل میں ظافر تھا، بروزن فاعل، اس سے کیا ہو گیا؟ یہ ظفر ہو گیا. یہ مان لیا گیا، یعنی تحقیقاً ہے تقدیراً ہے، تقدیراً مان لیا گیا ہے، ملا کچھ بھی نہیں ہے. اب بتا رہا آپ کا سوال. مع الوصف، یہ یجتمع یہاں پہ لوٹ آئے گا. یجتمع مع الوصف، ملے گا یہ وصف کے ساتھ ملے گا، وصف کے ساتھ یہ ہوگا. کثلاث و مثلث، کثلاث و مثلث. ثلاث کی معنی ہے 3 3، مثلث کی معنی 3 3. و اخر و جمع، اخر اور جمع، ٹھیک ہے. یہ عدل تحقیقی کی مثال بھی ہے، وصف کی مثال بھی ہے تو تحقیقی کی بھی مثال ہے. بھائی ثلاث اور مثلث یہ کیسے؟ بھائی ثلاث کی معنی ہے 3 3، کیا 3 3. مثلث کی معنی ہے 3 3. ثلاثتم و ثلاثتم، یہ اصل میں ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ ثلاثہ، یہ ثلاثتن ثلاثتن تھا، ثلاثتن تھا، ٹھیک ہے. 3 3. کسی بھی لفظ کی 2 معنی نہیں ہوتی، ایک ہی معنی ہوتی ہے. ثلاث کی ثلاث 3 3، اس کا مطلب 1 3 ہے 2 3 ہے؟ 2 3 مطلب 1 3 ہے. بولا ایک مثال ہے، ایک بھائی مدرسے کے لڑکے آئے، اس کو 3 300 دے دو. میں بولوں سے 3 300 دے دو، کتنے دیں گے آپ؟ 600 دیں گے 300 دیں گے؟ 300 دیں گے. یعنی بولیں گے ہم 2 دفعہ 3 300 دے دو، لیکن دیں گے 300. یہ نہیں دیں گے کہ بھائی 3 300 2 دفعہ 600 دے دو، ایسے نہیں بولیں گے. تو ثلاث یہ کرتا ہے تکرار معنی پہ دلالت کر رہا ہے، معنی کی تکرار پہ کر رہا ہے. کیا ہے؟ ثلاث معنی 3 3، مثلث معنی 3 3، تکرار معنی پہ دلالت کا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہ اور لفظ تھا،
اس سے یہ بنا ہے. اب یہ اصل میں معدول ہے سلاستن سلاستن. ہاں اس سے معدول ہے آ کر بنا ہے ثلاث اور رباع. یہ 1 سے لے کر 10 تک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مواحد مثنا یہ مسئلہ جو مثلث مرابع ثلاث میں احاد ثنائی ثلاث رباع خماس جمعہ یہ لے کر 10 تک آپ اس کا گن سکتے ہیں. قرآن شریف میں آیت ہے نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَالثُّلَاثَ وَالرُّبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. شادی کرو اپنی پسندیدہ عورت سے. ٹھیک ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ 2 ثلاث 3 رباع 4 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل قائم نہیں کرو تو پھر 1. تو اب بول رہے ہیں شادی کرو یہ مثنا 2 اس سے مطلب 4 ہو گئی کیا. ہاں ثلاث 3 6 کرو گے. رباع 4 8 شادی کرنی ہے. ہاں بعض حضرات بولتے ہیں رافضی بولتے ہیں بھائی 19 شادیاں 19 شادیاں. قرآن میں آتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ 2 4 ثلاث. ٹھیک ہے. 3 اور 3 6 اور 4 10 رباع رباع 4 اور 4 8 اور 10 18. ایک میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. 19 شادی جائز ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ دلال معنی تکرار معنی پہ دلال کر رہا ہے کہ اس کی معنی اور تھی لفظ اور تھے اس سے یہ معدول ہوا ہے. یعنی تحقیقاً ہے یہ تحقیقاً ہے ثلاث مسئلہ ختم جی. وَأُخَرَ وَجُمَعَ اخر بھائی اخر جو ہے یہ اسم تفضیل ہے. کیا ہے اسم تفضیل. افل تفصیل مذکر میں نو افل تفصیل مذکر میں نو اضرب والمؤنث منها ضربا. ٹھیک ہے. اب ضربا کی کبیریں پڑھیں. ضربا ضربن ضرائبا ضربن اخرن یعنی یہ ضربا کی جمع ہے. مؤنث ضربا کی جمع ہے. ضربا ضربیان ضربیات ضربن ضرائبا اخرن. ضربن بروزنا فعلن بروزنا فعلن اخر بروزنا فعلن. تو یہ کیا ہے اصل میں یہ اسم تفضیل ہے. اسم تفضیل ہے مؤنث کی یعنی واحد مؤنث کی جمع ہے یہ ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اب مسئلہ یہ ہے اسم تفضیل 3 طریقے سے پڑھا جاتا ہے. یا تو الف لام کے ساتھ. ٹھیک ہے. یا من کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ. 3 طریقے پڑھے ہیں آپ نے. انشاءاللہ آگے اس میں پڑھیں گے آپ. یعنی مثال بولیں گے الافضل. ٹھیک ہے. زید الافضل یہ بولیں گے. کیا بولیں گے زید الافضل. زید الافضل بولیں گے یا الف لام اس میں داخل ہوا. یا زید افضل من قوم. زید افضل من اپنی قوم سے اچھا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوگا من سے. زید افضل القوم زید قوم سے اچھا ہے اضافت کے ساتھ. یعنی اسم تفضیل 3 طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے. یا الف لام کے ساتھ یا من کے ساتھ یا اضافت. اس کے علاوہ الف یہ نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. تو اب یہ اخر جو لکھا ہوا ہے اس میں الف لام ہے نہیں ہے. من ہے اضافت ہے نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ ہے اسم تفضیل. یہ اخر جو اسم تفضیل ہے لیکن نہ الف لام ہے نہ من ہے نہ اضافت ہے. گویا کہ یہ معدول ہوا. یہ معدول ہوا ہے یا الف لام سے یا من سے. باقی اضافت سے معدول یہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ بڑے کتاب پڑھیں گے کہ اضافت سے کیوں نہیں یہ معدول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو نہ الف لام ہے نہ من ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
یہ معدول کیا گیا ہے، یہاں الاخر تھا یا اخر من تھا، اس سے اس کو معدول کیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، کوئی اشکال تو نہیں رہا. اب آئے جمعہ، اخر و جمعہ. جمعہ جو ہے یہ ہے جمع ہے، یہ واحد ہے ہمارا، کس کی؟ ہمارا کو. ٹھیک ہے، ہمارا مؤنث ہے احمر کی، کس کی؟ احمر. احمر کیا ہے؟ رنگ کا نام ہے. یہ ہے صفتی ہے. کیا ہے؟ یہ احمر صفتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم تفضیل نہیں ہے. بعض لوگ احمر کی معنی بولتے ہیں بہت زیادہ سرخ. زیادہ سرخ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ افل صفتی ہے. کیا ہے؟ افل صفتی ہے، اسم تفضیل نہیں ہے. احمر و ابیض و اسود، یہ افل صفتی ہے. کیا ہے؟ افل صفتی. احمر کی معنی لال، زیادہ لال نہیں. اسود کی معنی کالا، زیادہ کالا نہیں بولا جائے گا. ابیض کی معنی ہے سفید، زیادہ سفید نہیں بولا جائے گا. اب اس کی جو مؤنث ہے وہ ہے حمراء. ٹھیک ہے، حمراء. اچھا، حمراء کی جو واحد ہے، اس کا جمع ہے، وہ ہے جمعن. کیا ہے؟ ہاں، حمراء کی واحد کیا ہے؟ حمرن. ٹھیک ہے، حمرن. ٹھیک ہے، تو حمرن کس کی جمع ہے؟ حمراء. ٹھیک ہے، حمراء کی جمع ہے حمرن. بروزنہ فعل عین ساکن. ٹھیک ہے، اور یہ ہے جمع. کیا ہے؟ جمع عین ساکن ہے، متحرک ہے. فعل، یہ بروزن کیا ہے؟ فعل. تو یہ اس کے حمرن جیسا ہے، لیکن اس کو معدول کر کے حمرن فعلن کو بنایا گیا ہے. یہ معدول کیسے ہے؟ حمرن سے یا سعودن سے. اسم صفتی سے یہ معدول ہے، تو گویا کہ اس کو تبدیل کر کے اس کو جمعن بولا جائے نا. عین کلمہ اس کا متحرک ہے. یہ ہم نے عربوں سے ایسے پڑھتے سنا ہے، تو اس لیے ہم نے اس پر تحقیق کی تو ہمیں یہ معلوم ہوا یہ معدول ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ختم جی. دوبارہ اس کی معنی پڑھ لیتے ہیں. اما العدل، ہاں، عدل فہو تغیر اللفظ من صیغۃ الاصلیۃ الی صیغۃ الاخری. یہ ہے پھرنا لفظ کا صیغے اصلی سے صیغے دوسرے کی طرف، تحقیقاً او تقدیراً. ولا یجتمع مع الوزن الفعل اصلا، یہ کبھی بھی وزن فعل سے نہیں ملتا. ویجتمع مع العلمیت، علمیت سے یہ ملتا ہے. کظفر و کعمر و ظفر. ہاں، مع الوصف یجتمع لوٹ آئے گا، کیونکہ اس کا عطف ہے مع العلمیت پر. مع العلمیت پر یجتمع مع الوصف، یہ مل سکتا ہے وصف کے ساتھ. کالثلاث و مثلث، ثلاث اور مثلث. و اخر و جمع. ختم. چلیں. اما الوصف، بھائی اسباب منصب کا دوسرا سبب وصف ہے. ٹھیک ہے. فلا یجتمع مع العلمیت اصلاً، یہ کبھی بھی علم کے ساتھ نہیں ملے گا. بھائی کیوں علم کے ساتھ کیوں نہیں ملے گا؟ بھائی علم نام ہے ذات معین کا. علم نام ہے ذات معین کا، جبکہ وصف نام ہے ذات غیر معین کا. ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو بولوں زید، آپ کا نام کیا ہے؟ میں بولوں علی اصغر، ٹھیک ہے، تو آپ کے ذہن میں ایک دم کون آئے گا؟ علی اصغر سامنے بیٹھا ہوا ہے. اگر میں بولوں شجاع، بہادر، یہ وصف ہے نا، تو آپ کے ذہن میں کوئی آدمی آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو یہ ایک ہی ہے، وہ ذات غیر معین یا معین ہے، تو اسے ایک ہی چیز میں یہ جمع نہیں ہوگا جی. ٹھیک ہے.
اما الوصف فلا یجتمع مع العالمیت اصلا یہ کبھی بھی عالم کے ساتھ نہیں ملتا. وشرطہ ان یکون وصفا فی الاصل فی اصل. بھائی اس کا ایک شرط ہے کہ یہ وضع کے لحاظ سے بھی وصف ہو. یعنی واضحوں نے جب وضع کیا تو اس کو وصف کے لیے مقرر کیا. بھائی مثال کے طور ہم بولیں گے دیوار تو آپ کو ایک دم کہاں سے ذہن جائے گا؟ اس طرح. کیونکہ اردو میں واضح نے دیوار وضع کیا اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو وضع بولتے ہیں کسی چیز کو مقرر کرنا. یعنی اس کا نام مقرر کیا گیا ہے، یا چھت اس کا مقرر کیا گیا، یہ چھت ہے. اس کے لیے کوئی دلیل ہے نہیں، واضح نے وضع کیا ہے بس. ٹھیک ہے، تو وصف بھی ایسی وہ سبب ہوتی ہے جس نے واضح نے وضع کیا ہو وصف کے لیے، مانا ابتداً وصف کے لیے وضع کی گئی ہو، تب وہ غیر منصرف کا سبب بنے گی. ہاں عارضی طور پر اگر وہ وصف بن جائے تو وہ غیر منصرف کی سبب نہیں بنے گی. مثال کے طور مررت بنسوۃ اربعۃ، گزرا میں 4 عورتوں پر. اب مررت فعل تو ضمیر بارز فاعل، ٹھیک ہے، بحرف جا، نسوۃ موصوف، اربعن کیا ہے اس کی وصف ہے. اب اربعن کیا ہے؟ وصف ہے. لیکن اربعن واضح نے اس کی وصف کے لیے وضع نہیں کیا بلکہ عدد کے لیے 1 2 3 4 واحد اثنا ثلاثہ اربع کے لیے وضع کیا ہے، وصف کے لیے وضع نہیں کیا. اب عارضی طور پر یہ وصف بن گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن واضح نے وضع نہیں کیا تو اس لیے اس کو غیر منصرف کا سبب نہیں بنائیں گے، غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی. اور دوسرا مثال ہے اسود. ٹھیک ہے، اسود کی معنی کیا ہے؟ کالا. کالا، کارو. ٹھیک ہے، اسود کالے وصف کے لیے وضع کی گئی ہے. یا ارقم چت کمرہ، یہ وصف کے لیے وضع کی گئی ہے. چاہے یہ علم بھی ہو جائے پھر بھی یہ وضع کی وصف کے لیے تو اس کے یہ اسباب منصر میں ایک سبب بن سکتا ہے. مثال پر کالا، کالا نام ہے کالے سانپ کا. اب کالا سانپ سے بولتے ہیں کاریگر، بولتے ہیں کاریگر. یہاں بولتے ہیں بھائی چل کاریت پیر پوئی. کاریت پیر پوئی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی کالی چیز پہ پیر پاؤں پڑے، بلکہ اسے سانپ مراد دیا جاتا ہے. کیا ہے جا رہا ہے؟ سانپ مراد دیا جائے. یا چٹ کمرہ، ٹھیک ہے، آسان کمبھارو چاندان کمبھارو، وہ چٹ کمرو ہوگا. ٹھیک ہے، تو چت کمرہ جو ہے وہ سانپ کا نام بن گیا ہے. اب وضع کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ وصف کا نام ہے. بھلے وہ کسی کا نام پڑ جائے پھر بھی اسے غیر منصرف کا سبب بنا سکتے ہیں. شرط کون سا ہوا؟ کہ واضح نے اسے وصف کے لیے وضع کیا گیا ابتداءً، پھر بھلے وہ تبدیل بھی ہو جائے لیکن اس کو ہم غیر منصرف کا سبب بنا سکتے ہیں. اگر واضح نے اسے وصف کے لیے وضع نہیں کیا لیکن اب وصف آ رہا ہے تو اس کو غیر منصرف کا سبب بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے، کیونکہ واضح نے وضع نہیں کیا. تو شرط کیا ہے؟ کہ واضح نے وضع کیا ہو صفت کے لیے، وصف کے لیے، تو پھر غیر منصرف کا سبب بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا. یہ بتا رہا ہے. وَأَمَّا الْوَصْفُ وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْعَالَمِيَّةِ أَصْلًا وَشَرْطُهُ، شرط یہ ہے کہ أَن يَكُونَ وَصْفًا فِي أَصْلٍ، شرط یہ ہے کہ اصل میں وصف ہو، فی اصل الوصف، اصل میں وصف ہو. ٹھیک ہے، فالاسود والارقم غیر منصرف، اسود کالا اور چت کمرہ یہ غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے. وَإِن صَارَ اسمین اللحیۃ، حالانکہ تبدیل ہو کر یہ سانپوں کے نام ہو گئے ہیں. تو اس میں 2 سبب ہیں. ایک ہے اسود وصفیت ہے، دوسرا وزن الفعل ہے. کیا ہے؟ اسود بر وزن افعال ہے فعل، وزن الفعل ہے. ارقم بر وزن افعال، افعال پڑھا ہے آپ نے، سیکھا. ٹھیک ہے، تو وزن الفعل بھی سبب ملتا ہے، دوسرا کیا ملتا ہے؟ وصف ملتا ہے.
جو حالانکہ سام کے نام بھی بن گئے پھر بھی یہ غیر منصرف کا سبب ہوگا. ایک وزن فعل ہے، دوسری وصفیت ہے. ٹھیک ہے. ہاں وَإِنْ صَارَ اسْمَيْنِ اللِّحْيَةِ لِإِصَالَتِهِمَا، حالانکہ پھر چکا ہے دونوں کا نام، ہو کیا ہے دونوں کا نام سانپوں کے ان کے اصل ہونے کی وجہ سے، تو یہ غیر منصرف سبب بنے گا بھائی. اصالت فی الوصفیت. وَأَرْبًا فِي الْمَرَرْتُ بِنِسْبَةٍ أَرْبَعًا، اور اربع فی مررت بنسبۃ اربعین منصرف، یہ منصرفہ ہے، غیر منصرفہ نہیں ہے. ما انہ صفت، کیونکہ یہ صفت ہے. ابھی مررت بنسبۃ اربعین پڑھ رہا ہے، اربعین پڑھ رہے ہیں نا، غیر منصرفہ پڑھا ہے کہ منصرفہ پڑھ رہے ہیں؟ ہاں کیوں؟ تنوین بھی نہیں آتی، جر بھی نہیں آتی، اس پہ جر بھی آ رہا ہے، تنوین بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ وصف ابھی صفت بن رہی ہے نسبت کی، اور اربن بروزن افعال بھی ہے، وزن فعل بھی ہے، صفت بھی ہے، لیکن دو سبب پائے جاتے ہیں، لیکن ہم اسے غیر منصرفہ نہیں پڑھ رہے. کیوں بھائی؟ شرط یہ ہے کہ وصف تو ہے، وضع کے لحاظ کی اصل میں وصف نہیں ہے، اس لیے ہم غیر منصرفہ نہیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اربعن یہ اربعن کی مثال ہے فی مررت بنسبۃ اربعۃ منصرف، یہ منصرفہ ہے بھائی. ما انہ صفت، حالانکہ یہ صفت بھی ہے، وہ وزن الفعل بھی ہے، وزن فعل بھی ہے، صفت بھی ہے، لیکن ہم پھر بھی ہمیں منصرفہ پڑھیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وزن فعل ہے لیکن صفت فی اصالت ان کو نہیں ہے، ابھی عارضی بنی ہے. لعدم الاصالۃ فی الصفت، کیونکہ یہ صفت میں اصل نہیں ہے بلکہ عارضی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ واللہ اعلم بالصواب. پڑھو بیرو ڈیرا. اما العدل فالعدل فهو تغیر اللفظ من صیغۃ الاصلیۃ الی الصیغۃ الاخری، یہ ہے پھرنا لفظ اصلی کا صیغہ اصلی سے صیغے دوسرے کی طرف، تحقیقاً و تقدیراً. ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، یہ وزن الفعل سے کبھی بھی نہیں ملتا. ویجتمع مع العلمیۃ، ہاں یہ علمیت کے ساتھ مل سکتا ہے، کہ عمر و ظفر. ہاں مع الوصف، یہ وصف کے ساتھ بھی مل سکتا ہے، کہ ثلاث مثلث وخر و جمعہ. اما الوصف، ہاں وصف، ولا یجتمع مع العلمیۃ اصلا، یہ نہیں جمع ہوتا علمیت کے ساتھ کبھی بھی، علم کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوتا. شرط ان یکون وصفا فی الاصل الوضع، شرط یہ ہے کہ ہو وصف اصل وضع کے لحاظ کے، واضح نے اس کو لیے وضع کے لیے وضع کیا ہو. فالاسود والارقم غیر منصرف، اسود اور ارقم غیر منصرف ہے. انصار اسمین اللحیۃ لإصالتہما، حالانکہ یہ ہو گئے ہیں نام سانپ کے، کیونکہ لإصالتہما اصل وصف کے لحاظ ہیں تو اس کی ہوگی. لإصالتہما فی الاصل، اصل میں ہونا اس کا وصف میں. اربع فی مررت بنسبۃ اربعۃ، اس مثال میں اربعن جو ہے منصرف، یہ منصرفہ ہے. ما انہ صفت، حالانکہ صفت بھی ہے، ووزن الفعل بھی ہے. کیوں بھائی؟ لعدم الاصالۃ فی الوصفیۃ، کیونکہ یہ اصل میں وصف نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بیرو دوستو دے وہی دوران